نماز سے متعلق آپ نے گفتگو سماعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں سستی کرنے والے، نماز نہ پڑھنے والے کا تو اندازہ لگائیے اللہ جانے کیا ہوگا۔ یعنی جماعت چھوڑ کے نماز پڑھنے والے، وقت کہتے آگے بڑھا کے نماز پڑھنے والے کہ چلو بعد میں پڑھ لیں گے، یا گھر میں پڑھ لیا نماز، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے 15 مصیبتیں تیار کی۔ اس کو آپ نے سماعت کیا۔ دنیا میں جو مصیبتیں تھیں اس کی، کہ اس کے عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹ جاتی ہے، اس کے کسی بھی عمل کا اللہ تعالیٰ اجر نہیں دیتا، اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی، نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر جماعت چھوڑ دیتے ہیں، وقت گزار کے پڑھتے ہیں، ان کے لیے ہے یہ۔ اور اللہ رحم فرمائے جو نماز ہی نہیں پڑھتے، اللہ ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جہنم جس کو آپ سنتے ہیں کہ جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم ہے کیا؟ حدیث شریف ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام ایسے وقت میں تشریف لائے کہ اس وقت میں اس سے قبل کسی وقت میں نہیں آئے تھے۔ ایسے وقت میں آئے جو وقت آنے کا تھا ہی نہیں، کبھی آئے ہی نہیں تھے ایسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا جبریل کیا بات ہے، میں تم کو متغیر دیکھ رہا ہوں، یعنی چہرہ جیسے آدمی کا پریشانی میں بدل جاتا ہے تکلیف دیکھ کرنے کے بعد یا تکلیف سننے کے بعد۔ جبریل نے عرض کی میں اس وقت آپ کے پاس آیا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دہکانے کا حکم دیا ہے۔ یہی وقت ہے جہنم کو اللہ نے کہا دہکاؤ اس کو۔ آپ نے فرمایا جبریل مجھے اس آگ یا جہنم کے بارے میں بتاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حکم دیا اور اس میں 1000 سال تک آگ دہکائی گئی، 1000 سال تک۔ جیسے باورچی دہکاتے نہیں آگ کو کھانا پکانے کے لیے، جب لکڑیاں شعلے میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو پھر پکاتا ہے وہ۔ تو فرماتے ہیں کہ 1000 سال تک آگ دہکائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک مزید بھڑکانے کا حکم ملا یہاں تک کہ 1000 سال کے بعد وہ سرخ ہو گئی، لال جو ہوتی جو آج دیکھتے ہیں آپ۔ پھر اسے حکم خداوندی سے 1000 سال تک اور بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ بالکل سیاہ کالی ہو گئی۔ تو دنیا کی آگ کو مت سمجھیے گا جہنم کی آگ، یہاں کی جو لال ہوتی ہے آگ جلنے کے بعد روشنی ہوتی ہے، نہیں، جہنم میں جو آگ ہے وہ بالکل کالی ہے، تاریک ہے، کچھ نظر ہی نہیں آنا ہے اس میں۔ تو حضرت جی بھی فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ وہ بالکل اب کالی ہے، نہ اس میں چنگاری ہے روشن ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا بھڑکنا ختم ہوتا ہے، نہ اس کے شعلے بجھتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر سوئی کے ناکے کے برابر، یا حدیث شریف میں سوئی کے ناکے یعنی جس میں ڈورا ڈالتے ہیں، کتنا مہین ہوتا ہے کہ اب ہم لوگ تو ڈال بھی نہیں پاتے ہیں، بچوں سے ڈلواتے ہیں، سوئی کے ناکے کے برابر فرماتے ہیں کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی جہنم کو کھول دیا جائے تو تمام دنیا والے فنا ہو جائیں، جہنم کو کھول دیا جائے۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر جہنم کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے تو زمین کی تمام مخلوق اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر جہنم کی زنجیروں کا ایک حلقہ، کہتے ہیں نا زنجیر میں باندھ کر لے کے جایا جائے گا دوزخیوں کو جہنم میں، زنجیر میں کڑیاں ہوتی ہیں، تو فرماتے ہیں ایک کڑی، اگر جہنم کے زنجیروں کی ایک کڑی جس کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، پس جائے بالکل اس کے بوجھ سے، ایک کڑی کے صرف، پورے کا کیا حال ہوگا۔ اور فرماتے ہیں اور وہ ایک دم پس جائے، پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے اور وہ تحت الثری میں چلا جائے، بالکل تحت الثری زمین کے سب سے نچلے طبقے کو کہا جاتا، سب سے نچلا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا بس جبریل، بس اتنا تذکرہ ہی کافی ہے، میرے لیے یہ بات انتہائی پریشان کن ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا، وہ رو رہے ہیں۔ اب بتائیے، جبریل رو رہے ہیں، ہم لوگوں کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی پناہ۔ آپ نے فرمایا جبریل تم کیوں روتے ہو، حالانکہ تمہارا تو اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ جبریل نے کہا میں کیوں نہ روؤں، میں ہی رونے کا زیادہ حقدار ہوں، کیا خبر علم خدا میں میرا مقام اس کے علاوہ کوئی اور مقام ہو۔ یعنی بظاہر تو یہ دکھ رہا ہے کہ میرا یہ مقام ہے، اب اس رب کی بارگاہ میں اور کون سا مقام رکھا گیا کوئی پتہ تھوڑی ہے۔ کہیں کیا خبر مجھے کہیں ابلیس کی طرح نہ آزمایا جائے، وہ بھی تو فرشتوں میں رہتا تھا، وہ جسے شیطان آپ کہتے ہیں، ابلیس کہتے ہیں، وہ بھی فرشتوں ہی میں تھا، وہ بھی عبادت گزار تھا، مگر آزمایا گیا تو مردود ہو گیا وہ۔ تو حضرت جبریل کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی طرح مجھے بھی آزمایا جا رہا ہو، اور کیا خبر مجھے ہاروت ماروت کی طرح آزمائش میں نہ ڈال دیا جائے، یہ بھی دو فرشتے ہیں جو آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں ابھی تک۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام دونوں رونے لگ گئے، اور یہ اشک باری یعنی آنسو کا گرنا برابر جاری رہی، یہاں تک کہ آواز آئی اے جبریل اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ کر لیا ہے۔ بس اس کے بعد جبریل علیہ السلام آسمانوں کی طرف پرواز کر گئے، یعنی اب وہاں سے سرٹیفکیٹ مل گئی کہ تم لوگ نافرمانی سے محفوظ ہو گئے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ کے اگر حج کر لیا ہے اور تسبیح تحلیل پڑھنے لگے تو وہ بے فکر ہو جاتا ہے، اب اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ میں سب سے بزرگ ہوں اس محلے میں، اب لوگ مجھے سلام کر رہے ہیں اور میں تو اب جنتی ہو گیا معاذ اللہ۔ اب ایک جبریل کا یہ عالم ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جانے میرا کیا مقام ہو، ہمیں کچھ پتہ نہیں، ابھی تو ظاہر میں یہ ہے نہ جانے کیا ہو۔ ہر فرد کو ڈرنا چاہیے، بے فکر وہی ہو انسان ہو جس کو موت کے وقت پتہ چل جائے کہ ایمان کی حالت میں جا رہا ہوں میں، اب یہ تو موت ہی کو پتہ چلے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر انصار کی ایک جماعت سے ہوا جو ہنس رہے تھے اور فضول باتوں میں مصروف تھے۔ آپ نے فرمایا تم ہنستے ہو حالانکہ تمہارے پیچھے جہنم ہے جسے میں جانتا ہوں، اگر تم جانتے تو کم ہنستے اور زیادہ روتے، تم کھانا پینا چھوڑ دیتے اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے اور انتہائی مصیبتیں برداشت کر کے اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے میں اپنی نافرمانی سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے، آمین، بجائے سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔